نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب ڈیئر اسٹوڈنٹس الحمدللہ کیسا گزرا آپ سب کا دن کل کا اچھا گزرا ماشاءاللہ اللہ مبارک الحمدللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ جو بھی وقت گزرتا ہے والحمدللہ وہ بہت ہی اچھا اور خیر و برکت والا ہوتا ہے نا. اور وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں نا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہمارا ڈے کون سا ہے. ڈے 9 ہے نا. الحمدللہ. سو اگر ہم پچھلے 9 دنوں سے اپنے سیشنز کو ریگولرلی فل اٹینڈنس کے ساتھ اٹینڈ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو ہمارے اعمال نامے میں ایوری سنگل ڈے کتنا سارا حصہ قرآن کے ساتھ لکھا جا رہا ہے نا. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک نیکی کا بھی انسان کو موقع ملتا ہے نا. آپ آئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھنا شروع کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کا دل کیا میں نہیں تھوڑی سی چلو قرآن بھی یاد کر لیتی ہوں ساتھ میں، رائٹ. اور اگر نہیں بھی یاد ہوا تو چلو مجھے پڑھنے کا تو ثواب ملے گا نا. پھر آپ اس میں بیٹھے رہے. پھر الحمدللہ شازیہ جی نے یا سسٹر فائزہ نے اپنا سیشن شروع کیا تو وہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہو رہا تھا. اچھا یہ سچویشن تو میرے ساتھ بھی پیش آ رہی تھی، یہ عمل تو مجھے بھی دیکھنا ہے اور مجھے بھی دعاؤں کی اپنی لسٹ بنانی ہے، رائٹ. اور مجھے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. کتنا ذہن کھلتا ہے نا آپ کا، ایک کے بعد ایک نیکی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، رائٹ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں استاذہ کے ساتھ سیشن شروع ہوتا ہے تو استاذہ ہمیں ریمائنڈر دیتی ہیں تلاوت کا، اور پھر ایک وہ یعنی کہ پورا ایک سارے کا سارا سلسلہ چل پڑتا ہے نا نیکی کا. اور پھر ہم اپنے لیے کتنی اہم باتوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں نا. کرتے ہیں آپ سب لوگ باتیں اپنے لیے نوٹ جو استاذہ بتا رہی ہوتی ہیں. اور کتنی ساری پھر عمل کی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں نا. جیسے استاذہ ماشاءاللہ سے ہمیں ساتھ ساتھ ٹپس بھی دیتی ہیں نا چیزوں کی کہ ایسے کرنا چاہیے یا ہمیں ایسے کرنا چاہیے، یا کچھ ایسی باتیں بیچ میں ہوتی ہیں جو انسان کو واقعی میں اس پہ ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اپنی ذات کے حوالے سے بہت ساری اپنے نفس کی اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے نا. جی بالکل بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا، اور پھر اینڈ پہ پھر الحمدللہ تھوڑا ہمیں موقع مل جاتا ہے آپس میں ڈسکشن کرنے کا، مذاکرہ کرنے کا. تو پورا دن ہمارا جو ہے وہ ظہر تک جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزر گیا. پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں تو ایمان کی حالت بڑی ہوئی ہوتی ہے. پھر آپ اپنے گھر کے کام کرتے ہیں خوشی خوشی، اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بوجھ فیل ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسا نہیں ہوتا کہ ہائی بڑا لمبا سیشن ہے، ہائی اتنے دن گزر گئے ہیں روز ہی کرنا پڑ رہا ہے. کوئی ایسی فیلنگ نہیں آتی نا. ہلکے پھلکے مزاج میں بھی، دل میں بھی، اور ایسے یعنی کہ خوشی کا احساس ہوتا ہے نا. الحمدللہ. جی بالکل فل آف انرجی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نفسوں کے شر سے بھی بچا کے رکھے، اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بڑھایا ہے اور اس کو بڑھا دے. اللہم زگنا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تکبر نہیں، تکبیر، رائٹ. ایسے ہی ہے نا. پھر تکبیر کہنی ہے، اللہ تیرا شکر الحمدللہ، اللہ اکبر کہ جس نے موقع دے دیا کرنے کا. جی عاجزی رکھنی ہے انشاءاللہ. تو بس یہ جو چیز ہے نا، جب ہمارے اندر عاجزی رہے گی تو پھر ہمارے اندر شوق بھی رہے گا. کیونکہ جیسے ہی ہم شیطان کو جگہ دیتے ہیں نا اندر آنے کی، تو پھر وہ ہمارے اندر سستی پیدا کرے گا. ہمارے اندر جیسے وہ اور چیزوں کو بڑا پیش کرے گا کہ اچھا تمہارا یہ بھی کام باقی ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، تم نے اپنے گھر کی صفائی نہیں کی، تم نے اپنے کاموں کو نہیں دیکھا، اب یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. قرآن کے ساتھ جب آپ کا آدھے سے زیادہ دن گزرتا ہے نا، باقی دن میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ سارے کے سارے کام بھی کر لیتے ہیں. یعنی کہ کوئی کام ایسا رہ جاتا ہے جو نہیں ہوتا، سارے ہی ہو جاتے ہیں نا. کھانا بھی بن جاتا ہے، بچوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، باہر بھی جو کام کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑے رکھے قرآن کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس قرآن کا حفظ کرنا آسان فرمائے، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت میں زیادتی، ایمان کی مضبوطی اور اطاعت میں استقامت کا ذریعہ بنائے. آمین. تو آپ سب کو آیات یاد ہوگی ہیں؟ کتنی آیات یاد کی تھیں؟ ہو گئیں کتنی؟ ٹوٹل کتنی ہوئی ہیں ذرا یہ تو بتائیں.
اچھا چلیں اپنی اپنی بتا رہے ہیں آپ لوگ تو، جو کلاس میں ہوئی ہیں وہ 15 تک ہو گئی تھی الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ تو آپ نے اس چیز پہ پھر الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی 15 آیات یاد کرنے کا موقع دے دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ 15 درجے تو انشاءاللہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں نا کہ جنت میں اوپر جائیں گے، رائٹ؟ الحمدللہ۔ اور اسی طرح ہم 15 اونٹنیاں بھی ہمیں مل سکتی ہیں نا، الحمدللہ۔ یہ ساری کی ساری جو بات میں نے ابھی کی ہے، احادیث میں اس کا ریفرنس موجود ہے، صحیح احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں الحمدللہ۔ میں صرف ان کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں الحمدللہ۔ تھوڑی یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ ابھی کل ہم نے کتنا کچھ دعا کے بارے میں پڑھا نا، اس سے پہلے بھی ایک دن کیا پڑھا تھا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور پھر ہمیں جو ایوری ڈے شادی باجی کے ساتھ موٹیویشن مل رہی ہے دعا کے اوپر، وہ بات کر رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ورries کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو جو کہ نیکی والے ہیں، ان کو بھی دعا میں کنورٹ کر دیں نا، اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرنا ہے، بس مجھے اس کی توفیق دے دیں آپ نا، مجھے آپ میرے لیے آسان کر دیں نا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اب دیکھیں کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي، کیا ہم نے پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں پرسوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے مانگنا ہے، ہمارا توجہ مانگنے کی طرف نہیں جاتی، بلکہ ان چیزوں کے نہ ہونے پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، ہم اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام پڑھ رہے تھے، جی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ تاکہ ہمارے دلوں میں اپنے رب کی پہچان زیادہ ہو جائے، رائٹ؟ اور پھر کیا ان سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ دعا کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ ایک اپنائیت سی بھی ہوتی ہے الحمدللہ، رائٹ؟ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں الرحمن، اللہ آپ الرحمن ہیں، مجھے بھی اپنی رحمت میں سے حصہ دے دیں، مجھے بھی آپ میرے اوپر بھی رحم کریں، میرے گھر والوں پہ بھی رحم کریں، رائٹ؟ پھر اسی طرح ہم نے جتنے بھی نام پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، سب کو آپ اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں رزق میں کمی ہے، کہیں آپ کی کیا کہتے ہیں سمجھ میں کمی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ الرزاق، اللہ آپ الرزاق ہیں، اپنے رزق کے خزانوں میں سے مجھے بھی دے دیں، آپ العلیم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے علم کے خزانوں میں سے دے دیں، رائٹ؟ یعنی کہ اس طرح کنیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو جب مانگیں گے تو انشاءاللہ اپنائیت بھی ہوگی، اور پھر آپ اپنے آپ کو فیل بھی کریں گے کہ واقعی میں آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل بھی رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ آج جو ہم نام پڑھیں گے وہ ہے العزیز، اور یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آتا ہے نا، اور کتنی دفعہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ العزیز کا مطلب کیا ہے؟ عزت والا، غلبے اور قوت والا، یس، ٹھیک ہے؟ عزت والا، غلبے اور قوت والا، اور وہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ کی ذات پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، کوئی آ ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیسے سہارے چاہیے نا پھر؟ ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس پہ سہارا ڈھونڈے جس پہ یعنی کہ ٹوٹلی جو پوری طاقت والا ہو، قدرت والا ہو، اس کو کوئی نہ ہرٹ کر سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی قوت پا سکتا ہے، وہ طاقتور ہے اپنی ذات میں نا، وہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے اور معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الشدید، القوی، وہ ذات اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی اللہ کی ذات ہے ویسا کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح کی طاقت، قدرت، کوئی بھی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسانوں میں اس طرح نہیں ہے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ وہ انسان کے حق میں خیر چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ اگر انسان کے حق میں شر چاہے یا اس کے سزا دینا چاہے تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ العزیز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سبحان اللہ۔ العزیز اور الحکیم، قرآن پاک میں العزیز کا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ مختلف اور ناموں کے ساتھ، صفاتی ناموں کے ساتھ آیا ہے، جیسے العزیز الحکیم بہت کامنلی ہم نے پڑھا، بھی ہم نے سورہ البقرہ میں بھی اس کو بہت دفعہ پڑھا ہے۔ عزت والا اور حکمت والا، یعنی اس کے قوت اور غلبہ حکمت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی نہیں ہے،
حکمت پر مبنی ہے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی انسان کے لیے جو بھی تقدیر ہے، جو بھی انسان کے لیے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح پلیس کیا ہے، سورج کو اس کی جس طرح جگہ دی ہے، چاند کے جو کام مقرر کیے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے نا۔ اس کی قوت اور اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے، ایسے نہیں کہ بلا وجہ بغیر علم کے، اور جیسے ہم تو کوئی کام کرتے ہیں نا تو بس جہاں جو دل چاہتا ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں۔ وقتی طور پر کوئی چیز سوچ میں آتی ہے تو ہم بس اس کو کر لیتے ہیں، اس کا لانگ ٹرم کبھی بھی نہیں سوچ پاتے، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہماری کیپیسٹی ہے ہی نہیں ہے نا اتنی، ہم لمیٹڈ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غلبے والی ہے اور حکمت کے ساتھ فیصلہ فرماتی ہے۔ پھر اس طرح العزیز الرحیم بھی ہم نے پڑھا قرآن پاک میں، اور آتا بھی ہے کہ ایک طرف زبردست ہے اور ساتھ ہی رحم فرمانے والا بھی ہے۔ جیسے آتا ہے نا غفور الرحیم، اسی طرح العزیز الرحیم بھی جب آتا ہے نا تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو زبردست ہونے کی جو صفت ہے، وہ دونوں کو جب انسان ایک ساتھ دیکھتا ہے نا تو امید اور کیا چیز آتی ہے؟ خوف اور امید، دونوں چیزیں انسان محسوس کرتا ہے نا اپنے اندر، کہ آپ کے اندر ایک خوف بھی آتا ہے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید بھی آتی ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کمی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ان صفات کو بھی ہمیں سکھایا اور سمجھایا نا، تاکہ ہم اللہ کو اور پہچان سکیں، یعنی کہ اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے جو اپنی صفات کو ہمیں سکھایا، یہ بھی اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ یس، بیلنس آف فیئر اینڈ ہوپ، اور یہ ہمیں قرآن پاک میں تھرو آؤٹ ملتا ہے نا، ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے یہ بیلنس۔ پھر اسی طرح العزیز الغفار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، غلطی زیادہ ہو جاتی ہے، بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بڑا نقصان کر لیتے ہیں اپنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسے ایک خوف بھی آتا ہے دل میں، ایک دل میں کیفیت آ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا نا، یہ تو میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو اب آپ دیکھیں الغفار، اس کا صیغہ بھی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، زبردست بھی ہے لیکن بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں بھی ایسے ہی نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو امید کے ساتھ، یعنی کہ ہر جگہ پہ ہم ابھی تک جتنی بھی آیات ہم نے قرآن پاک میں پڑھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، فوراً اللہ کی مغفرت کی بات آ جاتی ہے نا۔ جہاں توبہ کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بھی ذکر ہے کہ اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی یہ چاہتا ہے، جو کوئی ہے چاہتا عزت تو اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو یہ بات جان لے کہ فللہ العزت جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، رائٹ۔ یہ بات جو ہے نا، اور یہ آیت کا جو حصہ ہے، سبحان اللہ، یہ انسان کو اتنا کام کر دیتا ہے اور اتنا آپ کو سکون دیتا ہے الحمدللہ، اور آپ کے دل کے سارے غم ہی نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دنیا میں انسان جو ہوتے ہیں نا، ہم عزت اور محبت کی ہمیں تلاش ہوتی ہے نا، ہم ان لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں، جو ہمیں محبت دیتے ہیں، اور جہاں سے نہیں ملتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، دل خراب بھی ہوتا ہے نا۔ تو اس وقت اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اپنے آپ کو ہمبل کرنے کے لیے بھی ہے یہ آیت کا حصہ، کہ انسان اپنے آپ کو یہ سوچ دے کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مجھ میں کس بات پہ غم زدہ ہوں نا، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور کوئی عزت نہیں دے سکتا جس سے تو دشمنی رکھتا ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ انسان کی عزت کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان میں ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے وَلَا يُعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ،
ولا يعز من عادیت، سوری، یہ کہاں پر آتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو یاد ہے دعا کس دعا میں آتا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یس الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، بالکل اسی میں آتا ہے۔ تو عزت کوئی دے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ دے، کوئی کر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اللہ کے رزقوں میں سے ایک رزق ہے نا انسان کے لیے، جس کی جتنی، اور پھر آپ دیکھیں اصل عزت کیا ہے انسان کی، وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے تقوی میں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ، جو تقوی میں آگے ہے، رائٹ؟ تو ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہو جائیں، لوگوں میں ہمارے لیے عزت ہو، تو پھر اپنے اندر کیا چیز مضبوط کرنی ہے؟ اللہ کا تقوی، اور اب اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کے تقوی کو مضبوط کریں گے، اپنی زندگی میں اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کریں گے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جتنا زیادہ یہ ہمارے اندر ہوگا نا، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم پائیں گے، عزت والے پائیں گے، اور لوگ بھی پھر عزت کریں گے، کیونکہ وہ پھر ایک چین ہے نا پوری کی پوری۔ الحمدللہ۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ قرآن، اور کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ صرف قرآن کو فالو کرنا ہے؟ کس کو فالو کرنا ہے؟ سنت کو فالو کرنا ہے۔ اب جب سنت کی بات آتی ہے نا، تو ہم بڑی 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 چیزوں کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا سنہ آف ڈرنکنگ واٹر؟ واٹ اباؤٹ دا سنہ آف ایٹنگ یور فوڈ؟ واٹ اباؤٹ دا سناز آف سلیپنگ؟ آپ نے سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، پینا کیسے ہے، باہر کیسے جانا ہے، گاڑی میں سواری پر بیٹھتے ہوئے کیا کرنا ہے، یعنی کہ ایوری لٹل اسٹیپ، ایوری لٹل اینڈ بگر ایکشن جو آپ اپنے پورے دن میں کرتے ہیں، اگر وہ آپ سنت کے مطابق کریں تو اس سے خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے نا؟ یہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے نا، یہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے عاجز رہنا، اس لیے نہیں کہ ہائے لوگ مجھے بولیں کہ میں تو بہت، میرے اندر تقوی ہے اور میں تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندی ہوں اور میرے تو معاملات بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، نرمی، اچھا اخلاق، لوگوں سے اچھا معاملہ، سب کا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یس، ایوری تھنگ ایکشن، ایوری ایکشن ول ٹرن انٹو عبادہ، جی بالکل۔ اگر نیت ہوگی کہ یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے جا رہی ہوں، تو وہ سارے کے سارے ایکشن جو ہیں وہ عبادت بن جائیں گے۔ پھر اور کیا کام کریں؟ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ العزیز ہیں، اس کی اس صفت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں، ہم فلالیس نہیں ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں اور ہم اللہ سے اپنے لیے یہی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں عزت والے لوگوں میں شامل کر دے، تو پھر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اپنے دل سے بھی معاف کریں، دماغ سے بھی نکال دیں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو رسپیکٹ والا انداز ہو۔ اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے، انسان بھی ان کی عزت کرے، اور اس میں ہمارے والدین بھی آ جاتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس میں علم والے بھی آ جاتے ہیں، عالم بھی آ جاتے ہیں، سفید بالوں والے بھی آ جاتے ہیں، جن کے سر کے بال سفید ہوں ان کی عزت لازمی ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جو بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ سارے کام ہیں کرنے کے۔ جب اب عزیز کی صفت کو پڑھیں تو اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے بھی معافی چاہیے، وہ زبردست ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں درگزر کرتا ہے، تو مجھے بھی یہ کام کرنا ہے۔ کوئکلی ایک کیس سٹڈی ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑی پسند ہے کیس سٹڈیز۔ نوفل نے بڑی محبت سے اپنی بھابھی کے لیے کیک بنایا اور خوبصورت ریپنگ بھی کروائی، لیکن بھابھی نے نہ تو شکریہ کہا اور نہ ہی تعریف کی۔ نوفل کو اس بات نے بہت دکھ دیا اور اس نے اپنی امی اور بہن کو بھابھی کے سلوک کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں، بھابھی مجھے کبھی کوئی اہمیت دیتی نہیں ہے اور نہ دیں گی، کوئی بھی میری عزت نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے، کس سے مانگنی چاہیے عزت؟ کیا چیز غلط نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ سے، جی،
عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ محبت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کے دل میں نہ عزت ڈال سکتا ہے، نہ محبت ڈال سکتا ہے، نہ قدردانی ڈال سکتا ہے، نہ ویلیو ڈال سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے رزق ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تقوی اور اللہ کی اطاعت اور نیتوں کی درستگی۔ جی، اور یہ کتنی کامن ہے نا، یہ جو کیس سٹڈی ہے یہ کتنی کامن ہے، ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ایسے۔ بڑی محنت سے ہم نے کام کیا کسی کے لیے، گھر والوں کے لیے، امی کے لیے، بھابھی کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے، اور پھر کسی نے کوئی تعریف ہی کوئی نہیں کی، کوئی شکریہ بھی نہیں بولا، کچھ کہا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل میں غم آنے لگتا ہے، رائٹ؟ کہ میں کچھ بھی کر لوں نا، بس میری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں، مجھے تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، رائٹ؟ ایسے نہیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں نا، اور پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا اس بات پر پکا یقین ہو اور ایمان ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی نیکی کی توفیق مل جانا، آپ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر لیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک عزت کا ہے نا پہلو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے نیکی کرنے کا، رائٹ؟ تو کیا ہے؟ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جس کو جتنی چاہے عطا کرے۔ اس لیے جب انسان اس بات پر پریشان ہو کہ لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے یا کوئی اسے عزت دینے والا نہیں، تو اس پر اسے رونے دھونے کی بجائے اللہ العزیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جی بالکل، لیکن یہ سچویشنز آ جاتی ہیں، ہماری نیت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن آپ یقین کریں نیتیں درست ہونے کے باوجود بھی دل میں یہ کیفیات آ جاتی ہیں، فساد کا باعث بنتی ہیں، بغض کا باعث بنتی ہیں، کینے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً جوڑیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، عزت تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، محبت ہی تیرے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کر، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی بہترین پہچان کروائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی، اپنے کلام، اپنے دین اور دین والوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیراً۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے حفظ کے سیشن کی طرف چلیں گے۔ اللہم جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، آمین۔ انشاءاللہ آیات ہیں، سورۃ الانسان ہم لوگ حفظ کر رہے ہیں، آج ہمارا ڈے 9 ہے الحمدللہ، اور آیات ہم کریں گے 16 and 17۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ قرآن پاک کھولیں آپ سب کے پاس؟ چلیں جی، اللہم بارک، الحمدللہ، شروع کرتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ الحمدللہ۔ کوئک سی بات آپ سب کے لیے، انشاءاللہ کل ہم نے آیا نمبر اس کے اینڈ پر پڑھا تھا نا، قواریر، اور ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ یہاں پہ جب ہم رکیں گے تو ہم مد کے ساتھ رکیں گے، رائٹ؟ اب یہاں پر یہ سیم ورڈ آ رہا ہے تو یہاں پر نہیں ایسے کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو یہاں پہ لمبا نہیں کریں گے بلکہ اس کو وصل کی صورت میں ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ مینس کے ملانے کی صورت میں اس کو صرف را ہی پڑھی جائے گی اس کی فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 2 کاؤنٹس نہیں پڑھا جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ چلیں پوری توجہ کے ساتھ، بسم اللہ۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، قواریر من فضة قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها
قدروها تقديرا قوارير من فضة 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 قدروها تقديرا 2 دفعہ اور دیکھ کے اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کو زبانی پڑھنے کی قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا سبحاني قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا الحمد للہ بارک اللہ فیکم جی ہو گیا یاد آپ سب کو کتنے پرسنٹ یاد ہوا ہے آپ لوگ لکھیں شاباش ماشاءاللہ اللہ مبارک الحمدللہ 80% ہوا ہے 100% ہوا ہے الحمدللہ 90 ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ گڈ ماشاءاللہ اللہ مبارک الحمدللہ چلیں امیزنگ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں اور برکت دے آپ لوگوں کو جو آپ یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بار بار پڑھتے رہنے والا بنا دے اس پر عمل کرنے والا بنائیں اس پہ غور و فکر کرنے والا بنائیں انشاءاللہ آمین آیہ نمبر 17 ریڈی بسم اللہ الحمدللہ بارک اللہ فیکم وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا آپ ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 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 شروع سے ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا آیا نمبر 16 and 17 دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے دیکھ کر قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا بارک اللہ فیکم الحمدللہ کثیرا اب آپ ان دونوں آیات کو زبانی پڑھیں شابش اور اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو جتنا حصہ آپ نے یاد کیا اس کو پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نہیں یاد ہوا تو آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے گا اور جنہوں نے زبانی یاد کیا ہے تو آپ اپنی پرسنٹیج ٹائپ کیجئے انشاءاللہ آؤٹ آف 100 بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پہلے پڑھ تو لیں نا دونوں آیات کو زبانی اس کے بعد ٹائپ کریں الحمدللہ ماشاءاللہ گڈ الحمدللہ الحمدللہ گڈ ماشاءاللہ اللہ مبارک الحمدللہ جو آپ کی کمی رہ جاتی ہے اس کو دن میں کسی بھی وقت پہ پورا کر لیا کریں ٹھیک ہے تاکہ پھر اگلے دن جب آپ آئیں تو آپ کی وہ آیات پختہ ہو چکی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اللہ مبارک الحمدللہ فرام ویئر آئی کین لرن مخارج ان تجوید انشاءاللہ آپ الہدا کے پلیٹ فارم پر بھی ہیں اویلیبل انشاءاللہ آپ ٹیلی گرام کے اگر چینل میں ہیں تو جیسے ہی ہمارے جو کورسز آفر ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارا ایک اقرا کے نام سے بھی پروگرام ہے آپ اگر alhudaonline.org پہ دیکھ لیجئے تو آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ہیلپ مل جائے گی انشاءاللہ الحمدللہ چلیں بارک اللہ فیکم آپ پیچھے سے تھوڑا سا آیات کو پڑھ لیتے ہیں جس وقت جو کام کہا جائے نا کلاس میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ کلاس میں جس وقت جو کہا جائے نا اس کو فالو کریں ٹھیک ہے اگر آپ ایک دفعہ دیکھ کر پڑھ لیا اور پھر دوسری دفعہ آپ نے آنکھیں بند کر لیں اپنی اور پھر پڑھنے کی کوشش کی تو وہ آپ کو بھول جائے گا بعد میں ٹھیک ہے تو اس وقت جو کلاس میں ٹائم ہوتا ہے نا پڑھنے کا اس وقت اپنی توجہ پوری اوپن مائنڈ کے ساتھ آنکھیں کھلی رکھ کے نا قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور قرآن کو اس وقت دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں امیج پختہ ہو جائے گا اور پھر بعد میں جب آپ اس کو سنتے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ آیات کہاں پر ہیں کس پیج پہ ہیں کس جگہ پہ ہیں وہ بھی پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے نا آپ کے ذہن میں
جہاں سے آپ اپنے اپنے مصحف کو جب دیکھتے ہیں تو ابھی تک جو بھی آپ نے آیات یاد کی ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے جب آپ زبانی پڑھتے ہیں نا کہ کہاں پہ ہیں. تو ایک تو یہ کہ ریپیٹیشن آف دا ورسز، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نمازوں میں ضرور پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کے لیے ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے تحفیظ چینل پہ، آپ وہاں سے جا کے لسننگ بھی ضرور کریں. اگر آپ کا امیج پختہ نہیں ہے نا ذہن میں تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے فالو کرنا انسٹرکشنز کو. ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آپ پھر اپنی اس ریکارڈنگ کو آن کر کے نا، تو آپ اپنے قرآن کو سامنے رکھیں. بارک اللہ فیکم. آپ اپنے قرآن کو سامنے رکھیں اور وہاں پینسل ہاتھ میں رکھ کے نا اسی طرح تو فالو کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ لسننگ کریں قرآن کھول کے، تو اس سے بھی پھر آپ کا سبق جو ہے وہ پختہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. چلیں پیچھے سے تھوڑا سا یہ جو حصہ ہے آیات کا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اور ایک چیز جو ہے نا مجھے بڑی اسٹرائک کر رہی تھی ابھی پڑھتے ہوئے، قرآن کا یہ جو لفظ ہے نا مزاج، مزاجہا، کتنی یعنی کہ ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہے نا قرآن کی، سبحان اللہ. آپ غور و فکر کریں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ آمیزش ہے. مزاجہا زنجبیلا، تو مزاج کا جو ورڈ ہے سبحان اللہ از جسٹ امیزنگ ہیئر. کہ انسان کی ڈفرینٹ طرح سے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے مزاج فرق ہوتے ہیں نا، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، دن کی گھڑیوں میں کچھ، رات کی گھڑیوں میں کچھ. اور پھر ایک اور جو چیز بہت اسٹرائک کر رہی تھی وہ یسقون، اور وہ پلائے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی محنت نہیں ہے، جنت میں کوئی محنت نہیں ہے، سب کام کیے کرائے ملیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ محنت، یہاں پہ محنت کر لیں، وہاں پہ آرام ہی آرام ہے انشاءاللہ. یس الحمدللہ. چلیں کچھ ٹائم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ 2-3 منٹ، تو ہم ان آیات کو تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے صفحے کے شروع سے، اور ان الابرار سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 5 سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب
بأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی۔ اب آپ اپنے تکبیرات سنیے اور اس کے بعد اپنے ویلکم سیشن کے لیے ریڈی ہو جائیے، اور اہم جو پوائنٹس ہیں ان کو ریویو کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔